بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ ہم آج عید صادقین منا رہے ہیں اور دل ایسے خوشی سے، جسے کہتے ہیں نا، آئی ریئلی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو ورڈس کہ کس طرح سے ایکسپلین کیا جائے، جہاں پر جذبات آ کے گم ہو جاتے ہیں، میرا خیال ہے وہاں سے انتہا ہوتی ہے ایکسپریشن کی کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو محبت ہے یا یہ جو اظہار ہے اور یہ جو دل میں اللہ ڈالتا ہے، یہ وہی ڈال سکتا ہے، بے شک، یہ کوششیں کر کے نہیں آ سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے۔ سچوں کا بارہا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، کیونکہ ہم عید صادقین منا رہے ہیں، حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی نے مومن بننا ہے تو صرف ایک چیز اختیار کرے کہ صرف سچ بولے اور جھوٹ کو ترک کر دے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ سچا ہونا اور سچوں کے ساتھ ہونا یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب کہیں پہ بھی ہو منزل تمہاری سچائی ہے۔ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی تھے ہوگے، لیکن کوشش کرو کہ تم وہاں پہنچو جہاں صادق ہیں، سچ اور حق کے ساتھ ہو، سچ کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی تو کہتا ہے نا، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، کہ حق کو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اس کو کر لو تو پھر اس کے بعد اس کو بیان بھی کرو۔ پتہ چلا رب العزت شروع سے دو فریقین کی گفتگو کر رہا ہے کہ ایک جھوٹا ایک سچا ہے۔ اب جب تم نے خود کو پروف کرنا ہے تو تم پروف یہ کرو کہ تم سچوں کے ساتھ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ تم سچے ہو۔ تو اب جو عید صادقین ہے، سچائی ہے کیا کہ جس کے بارے میں رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں، اور ائمہ کی ہسٹری جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دو ائمہ چہاردہ معصومین میں سے صرف دو ہیں جن کے نام کے ساتھ صادق لگ گیا، ایک پہلے محمد، ایک چھٹے محمد۔ اب یہ چھٹے محمد، ان کا نام جعفر ہے مگر کہلواتے صادق ہیں۔ اب وہ صادق کہلا رہے ہیں کیوں؟ ان کی کون سی کوالٹیز ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشبیہ کے ساتھ سامنے نظر آئے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر مولائے کائنات کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو چھٹے امام کی زیارت کرتے ہیں، اور رسول کی سیرت دیکھنا چاہتے ہیں تو چھٹے امام کی زیارت کرتے ہیں۔ مطلب یہ جو آپ کے چھٹے امام ہیں، سیرت رسول سے اس قدر مشابہ تھے کہ جیسے لوگ اپنی امانت رسول اللہ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اسی طرح چھٹے امام کے پاس بھی لوگ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ اب امانت رکھوانے کا آج کل تو ٹرینڈ ختم ہو گیا نا، لیکن امانت آج بھی لوگ رکھواتے ہیں۔ لیکن کسی کی کوئی بات سن لینا اور اس کو اپنے تک رکھنا بھی تو امانت ہی ہے نا۔ آج بھی امانت لوگ کہ میری بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، کسی کو نہ بتائیے گا۔ حالانکہ مولا کے بقول وہ سب سے بے وقوف بندہ ہے جو کسی کو کہے جو خود نہیں رکھ سکا وہ کسی اور کو کہاں رکھے۔ لیکن دوسرا جس کو مل گئی وہ بات، یہ اس کی صداقت کا امتحان ہے، اس کی سچائی کا امتحان ہے، اس کی امانت داری کا امتحان ہے۔ اور پھر جب سچ بولنا، کبھی کبھی آپ کا سچ بولنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو قربتاً اللہ کر کے بولتے ہیں نا تو اللہ اس سچ کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اچھا، میں اس بات کو سمجھی نہیں، مثلا ہمارے لیے سچ بولنا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک فیملی میٹرز ہیں، اس میں ایک بات آپ کو پتا ہے، اب وہ بات آپ کو پتا ہے اور آپ نے بیان کرنی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ بات سچ آپ بیان کریں گے تو جو حقدار اس کو اس کا حق ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا۔ اس وقت آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا میں سچ بولوں؟ اب آپ کو مشکل ہو رہی کہ ادھر امی ہے ادھر بھائی ہے، میں کیا کروں؟ صحیح بات تو حق کی کرنی ہے، بات حق کی کرنی ہے، لیکن اب رشتوں کو بھی آپ نے بچانا ہے۔ پھر آپ نے قربتاً اللہ کہنا ہے کہ بار الہ، اب یہ میں سچ بول رہی ہوں، تو ذمہ دار ہے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ قربتاً اللہ کر کے جب آپ بات کریں گی تو پروردگار اس سچ کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، لوگوں کے لیے اس کو آسان کر دے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سچائی، آپ کی صداقت آپ کی سیرت میں آ جائے گی۔ اور لوگوں کو ایک دیکھیں، لوگوں سے تو کنسرن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کرنے رب اور لوگوں سے کنسرن نہیں ہے، آپ اس کے سامنے اپنی پکچر کلیئر رکھیے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ سب کے سامنے آپ کی پکچر کلیئر رکھتا ہے۔ بالکل، یہ اس کی بڑی کریمی ہے۔ یعنی وہی والی بات آ جا کے پھر وہی صداقت اور امانت کے اوپر بات آ گئی کہ اگر آپ سچے ہیں پھر آپ امانت دار بھی ہیں، اور یہ جسے کہتے ہیں نا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا، ایک اگر ہم خاص طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام جس کا زمانہ اگر دیکھیں تو شروع ہوتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ دادا ہیں۔ بالکل، ہائے سبحان اللہ، دادا ہے، جناب محمد باقر جو ہیں وہ والد ہیں۔ سوال میرا کچھ اس طرح سے کہ علم کا آغاز جو ہوتا ہے، ظاہر ہے جب کربلا ختم ہوتی ہے اور پھر وہ جو بھی حالات اور واقعات ہیں، اور علم جو مدینے میں پھیلایا وہ امام جعفر صادق، امام زین العابدین کے دور سے ہوا، اور پھر جناب محمد باقر،
کتنی اہمیت ہے آج کے دور میں جو ہم ائمہ معصومین کے ماننے والے ہیں، اہل جو مسلمان ان جنرل اگر ہم بات کریں، کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا اور حق کا علم حاصل کرنا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ رسول اللہ کے دور سے دیکھیں نا، آج لے کر آئیں آپ چھٹے امام کے دور تک یا ایون چوتھے امام کے دور تک، آپ مجھے بتائیں کہ کیا چوتھے امام سے بہتر کوئی اور تھا جو علم دے سکتا؟ بے شک نہیں، لیکن نہیں تھا نا، لیکن تب بھی لوگوں نے ان کی معرفت کو نہیں سمجھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان تھا ہم تک علم پہنچانا؟ آج کل جو مطلب ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا دفعہ 144، وہ ایک ایسی دفعہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ 2 سے زیادہ کی گیدرنگ نہیں ہو، جہاں پہ لوگ ہوں ان کو منتشر کیا جائے۔ بالکل ایسے چوتھے امام کے دور تک یہ دفعہ لگی رہی، مطلب کوئی چوتھے امام سے واقعات سن نہیں سکتا تھا، وہ امام کسی کو بٹھا کر اپنے واقعات سنا نہیں سکتے تھے، تبھی تو امام نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ بہرحال چوتھے امام کے دور تک تو چلیں زندگی گزر گئی، مگر جو 5ویں امام کا دور آیا نا، اس میں ایک دم سے تاریخ نے کروٹ بدلی۔ وہ تو چلیں، ایک اور بھی بات یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت کا اس کو اپنے ہی لالے پڑے ہوئے اس کو اپنے تھے، تو امام کو ایک سکوپ نظر آیا کہ میں سیرت رسول کی احادیث، حبیب کبریا کے احکام، اقوال، ان کو ان ریٹن فارم میں لے کر آؤں۔ جو باقر ہیں، یعنی جو نام تو ان کا بھی محمد تھا، لقب باقر، باقر کا مطلب ہوتا ہے شگافتہ کرنے والا، دریا بہانے والا۔ تو 5ویں امام نے علم کے دریا بہائے، جن کو سمیٹ کر چھٹے امام نے پریزرو کر لیا۔ اگر پانی بہ جائے نا، ہمارے یہاں بھی تو جب ہم کہتے ہیں کہ بہ گیا تو ضائع ہو گیا، لاکھ بارشیں ہوئی ضائع ہو گیا، اگر وہ علم بہ جاتا تو آج ہم فقہ جعفریہ نہ ہوتے، آج ہم بھی کہیں در در بھیک مانگ رہے ہوتے اپنے لیے فقہ کی۔ لیکن یہ چھٹے امام جس کا فقہ احکام، جس کو عبور حاصل ہے، وہ مقروض ہے چھٹے امام کا۔ مطلب اس کو آرگنائز طریقے سے آرگنائز کر کے، تو اس کو امام چھٹے امام کا کمال پتہ کیا ہے؟ انہوں نے علم کو مدینے تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے ایکسس کو بڑھایا۔ اور بڑھایا پتہ کیسے؟ ڈیفرنٹ، جب ان کے پاس شاگرد آئے تو جب شاگرد آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا، امام ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ امام کہتے تھے فیس دو نا، مطلب اجرت ہے نا، اجارت۔ تو کہا ہاں جی امام ہم آپ کو کیا دیں؟ امام کہتے تھے تم نے مجھے کچھ دینا ہے نا؟ کہا جی۔ کہا تم فلاں ملک چلے جاؤ، وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں جا کے دین کو عام کرو۔ اس طرح امام نے اپنے شاگردوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور وہ پھیلانا اجر رسالت تھا۔ سبحان کہ جو تم سیکھ کے جا رہے ہو، ہر ایک پہ واجب کر دیا کہ کم از کم تم 200 بندے کو یہ سکھاؤ، اور 200 بندے سے یہی فیس لو کہ وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کر اس کو پڑھیں۔ یار یہ اس کو ہم آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں پیئنگ اٹ فارورڈ، مطلب اس کو پیڈ فارورڈ کرو۔ اس کا اگر تمہیں مجھ سے کچھ ملا ہے تو اس میں مجھے واپس کچھ نہیں چاہیے، یہ تم آگے لوگوں میں بانٹو۔ تو امام نے جو دین فقہ جعفریہ کو عام کیا، وہ یہ جو آج سندھ میں آپ لوگ تاریخیں پڑھتے ہیں تو کہ جی اولیاء اللہ نے دین پھیلایا، اولیاء اللہ نے پھیلایا۔ آپ یہ دیکھیں ان اولیاء اللہ کے اوپر سایہ کرم کس کا تھا؟ ان کو کس نے ولی بنا کر یہاں بھیجا؟ ورنہ ہم آج پاکستان میں، برِ صغیر پاک و ہند میں، جو اولیاء کی سرزمین ملتان کو کہتے ہیں، مولانا رومی کہاں سے چلے؟ شاہ شمس تبریز کہاں سے چلے؟ پھر اس کے بعد یہ اپنے شاہ عبداللہ شاہ غازی کہاں سے چلے؟ جن کے آپ آج نام لے کر ان کو یاد رکھے ہوئے، لیکن ان کا وہ دریا، وہ سورس تو سوچے کہ ان کو سکھا کے کس نے بھیجا۔ ورنہ اگر دل کے اندر علم بند کر کے ختم ہو جاتا تو آج آپ کہاں ہوتے؟ صحیح۔ اور آج ہمارے دلوں میں بھی اگر کوئی محبت ہے تو آپ جیسے عالم دین ہیں، یا جو سرو کر رہے ہیں اور لوگوں تک پیغام حق پہنچا رہے ہیں، ان کے ہم مقروض ہیں۔ جو بھی آپ کو پتا ہے، جو بھی آپ جانتے ہیں محمد و آل محمد کے حوالے سے، اس کو آگے پہنچائیں، اپنی نسل میں پہنچائیں۔ آپ کا اگر اور کوئی لیول نہیں ہے، مطلب اگر آپ کے پاس ممبر نہیں ہے، تو آپ کم از کم اپنے بچوں میں وہ، جس طرح وہ میرے خیال ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کا بیج بو دو، اس کو تناور درخت ہم خود بنا لیں گے، اور اس کا پھر شجر۔ کیا فرمائیں؟ میں یہ کہہ رہی تھی، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم آگے پہنچائیں، یہ آپ کا مطلب یہ جو ڈیوٹی ہے نا، یہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی نوکری ہے، آپ کے فرائض میں کہ جو آپ جتنا بھی جانتے ہیں اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ آپ نے کیوں کرنا ہے؟ یہ ڈیوٹی آپ کی غدیر سے لگی ہے۔ اور غدیر میں رسول نے لوگوں کو چھانٹ کی ڈیوٹیاں نہیں لگائی تھیں کہ تم سن رہے ہو، تم نے، رسول نے کہا جتنوں نے سنا ہے، جہاں پہنچ رہی ہے یہ بات، ہاں جس نے سنا ہے اس پہ واجب ہے کہ جو نہیں آئے ان تک یہ پہنچائے۔
صحیح. اور جنہوں نے سن لیا ان پہ واجب ہے کہ وہ اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں. صحیح. تو یہ غدیر کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ کوئی ہم کوئی اسپیشل کام نہیں کر رہے, یہ ہم اپنی اس غدیر کے میدان میں جو ہم نے محبت اہل بیت لی ہے نا, جو رسول اللہ نے دی ہے, ہم اس کا اجر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنی نوکری ادا کر رہے ہیں. اب اگر نوکری نہیں کی تو اینڈ پہ کیا کریں گے؟ تو ہم اسی نوکری کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نا آگے پہنچاؤ, تو جتنا تھوڑا بہت ہمیں آتا ہے ہم وہ پہنچا رہے ہیں. اب وہی تمہاری والی بات کہ اس کو زیادہ کرنا ان کا کام ہے. بالکل. تو اب جیسے آخر زمانہ کے لیے گئی ہے نا, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو کا کیا کریں. تو امام وہ رہبر معظم کو اس دن میں جملہ پڑھی تھی کہ اپنے گھر میں سے اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, اپنے بچوں کو کمپیوٹر کا ماہر بناؤ. تو کوئی بیٹھا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دین کا علم سکھاؤ, کہا نہیں تم ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, سافٹ ویئر انجینئر بناؤ. جب امام تشریف لائیں تو ہر گھر سے ڈاکٹر نکلے, انجینئر نکلے, سافٹ ویئر انجینئر نکلے. تو کہا کیوں باقی کا, تاکہ جب امام آئیں گے نا تو وہ پھر اپنے مطابق ان کے علم کو خود کر لیں گے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تم اپنا کام کر کے رکھو, کوئی جاہل ملنگ سے حوالے نہ کر دینا. امام ملنگوں کو نہیں سنواریں گے. بالکل صحیح. دیکھیے رسول اللہ نے بھی اضافہ مانگا تھا, علم نہیں مانگا تھا. بالکل. تو ائمہ معصومین بھی اضافہ کریں گے, دیں گے نہیں. بالکل, بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اس کو آخر میں جو اس کا آخری پیغام ہے نا, وہ ہم اگر غدیری کی طرف رخ کریں نا, تو ہم جس طرح قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہتا ہے کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا ہے تو گویا کچھ نہیں کیا. تو اگر ہم یہ عید صادقین منا رہے ہیں اور اگر ہم نے تذکرہ وہ نہ کیا, ولایتی تذکرہ نہ کیا, تو شاید حق نہ ادا ہو سکے. میں یہ چاہوں گی وہ جو دلوں میں اپنے ولایت امام علی لیے بیٹھے ہیں, ان کی آج کے اس دور میں صادقین کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے کیا ذمہ داری بنتی ہے. آخر میں عورتیں, بچے, بزرگ, بڑے, کسی بھی فیلڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں, کیا آخری پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں, جب ولایت کی بات آ جاتی ہے تو ہمارے پاس ہماری وراثت ہی ولایت ہے. بے شک. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ائمہ معصومین کا قول ہے کہ اپنی وراثت کے بارے میں اپنی نسلوں کو بتا کے جاؤ, اپنی جائیداد کے بارے میں بتا کے جاؤ. تو جب ہم جائیداد کی بات کرتے ہیں میرے دماغ میں تو وہی گھر, مکان, دکان ہی آنے لگتا ہے. تو ائمہ نے کہا نہیں, اپنی جائیداد, اپنی وراثت اپنے بچوں میں انڈیل کے جو. کہا کیا؟ کہا ایک غدیر تمہاری وراثت ہے اور ایک فدق تمہاری وراثت ہے, یہ تمہارا ہے, اور جب آئے گا 12واں تو لینا بھی تم نہیں ہے یہ فدق. تو وہ تو ہے نا. تو اب ہم جب لے کے چل رہے ہیں, غدیر کو لے کے چل رہے ہیں, فدق کو لے کے چل رہے ہیں. جب فدق ہے اور غدیر ہے, غدیر تولا ہے, بے شک, فدق تبرہ ہے. بے شک. دونوں چیزوں کی معرفت ہونی چاہیے, صحیح, دونوں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور آج عید صادقین ہے, تو پھر بات یہ کہ سچ بولنے میں پھر ڈرنا. بالکل, بسم اللہ, حق سچ ہے یہ. تو جہاں پہ بھی مغفرت ہے, جہاں پہ بھی بخشش ہے, قدم اہل بیت کے. سبحان اللہ. جب بخشش کروانی ہے تو ان کے محبوں سے حب, ان کے دشمنوں سے دشمنی. یہی ہمارا پیغام ہے آج کا. سلامت رہیے, سلامت رہیے, آباد رہیں, اور اسی طرح سے ہمارے چہرے انہی کے ذکر سے مسکراتے رہیں, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دولت نہیں ہے. آپ کی گفتگو ہی سے آخری اگر آپ اجازت دیں تو آخری پیغام میں یہ دینا چاہوں گی کہ جب ہم فدق کا تذکرہ کرتے ہیں یا حق زہرا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتے ہیں, تو یہ حق صرف اس دور تک محدود نہیں تھا. آج کا ہر مومن کو بی بی کا حق ادا کرنا ہے. وہ کس طرح سے کرنا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اگر ہم نے بی بی کا حق ادا نہ کیا تو ہم بھی انہی مجرموں کے ساتھ روز قیامت کھڑے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے صدقے میں امام علی کی ولایت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور آج اسی دن کی خوشی کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بی بی فاطمہ الزہرا رحمت للعالمین کے گھر کی رحمت کا حق ہمیں ادا کرنے اور اس کے حوالے سے معرفت رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. جو چہرے ان ناموں کو سن کر مسکراتے ہیں, اللہ ان کی مسکراہٹیں ہمیشہ قائم رکھے, اور ایسے گھر ہمیشہ آباد رہیں کہ جن کے گھروں کے اوپر جناب عباس علمدار علیہ السلام کا علم لگا ہوتا ہے. سلامت رہیے, آباد رہیے, اپنے بچوں کے دلوں میں محبت محمد والے محمد انڈیل کر جئیں تو پھر جینے کا مزہ آئے گا. بہت خیال رکھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.